تو حضرت شیخ الحدیث چونکہ ہماری نظر میں تھے، بھائی بزرگ تھے، بڑا خاندان تھا، تو ڈیفرنٹ تھے، تو معاملات بھی اللہ کے کیا ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی کرامتوں کے واقعات ممبر پہ نہیں بتایا، کتنے سال ہو گئے نا، آپ دیکھتے ہیں میں قرآن و سنت ہی بیان کر رہا ہوتا ہوں، الگ سے کرامتوں کے واقعات بیان نہیں کرتا۔ لیکن جب سے ان لوگوں نے کرامتوں کی نفی کی ہے تو خود مجھے اتنی کرامتیں اپنے بزرگوں کی ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں سوچتا ہوں پارسل کروں، تاکہ ان کمبختوں کو پتہ چلے کہ جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں کرامتیں ہوتی ہیں۔ تم لوگ کے ہاں کمبختوں بزرگ ہی نہیں ہے، بزرگ ہی نہیں ہے تم لوگ کے یہاں، اس لیے کرامتیں بھی نہیں ہوتی تم لوگ کے یہاں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کچھ کرامتیں تھیں، ہمارے حضرت کے استاذ تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کچھ کرامتیں تھیں جو ہم اپنے شیخ سے سنا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت نے دیوبند کے اپنے ایک استاذ تھے، ان کی کرامت بیان کی۔ اب سند کیا ہے، میرے شیخ جن کی صحبت میں نے کئی سال گزارے، جن کے تقوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سے زیادہ ثقہ راوی ہو سکتا ہے؟ اور وہ بیان کس کی کرامت کر رہے ہیں؟ اپنے استاذ کا واقعہ، اور کر نہیں رہے، انوار الرشید میں لکھ بھی رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ثقہ ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور ہندوستان کے ایک بزرگ کی کرامت تو میں نے خود آپ کو سنائی تھی، جنہوں نے مجھے خود سنائی، اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے واقعہ۔ اور جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو کتنے لوگوں نے انڈیا میں اس علاقے سے کمنٹس کیے کہ یہ ہمارے باپ دادے بھی بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے۔ انڈیا کے کسی گاؤں میں ہندو بلوائیوں نے چڑھائی کی، تو جن بزرگ نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا انہوں نے مجھے بیان کیا۔ وہ غالباً زندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ میں نے سنا بھی ان سے، تقریباً 30 سال پرانی بات ہے جو انہوں نے مجھ سے بیان کی، کہ کیسے ہم نے آسمان سے فرشتوں کو گھوڑوں پہ اترتے ہوئے دیکھا اور مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جی بنارس کا واقعہ، کسی گاؤں کا واقعہ ہے۔ اب اس پہ کوئی کسی کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا، وہ کہ اچھا فلاں جگہ تو حملہ ہوا تھا تو کوئی فرشتے نہیں اترے تھے، یہ ایسا ہی اچھا فلاں جگہ تو حضرت عیسیٰ نے تو لاٹھی پھینکی تھی، سانپ نہیں بنی تھی وہ، حضرت موسیٰ نے سمندر کو لاٹھی ماری تو 2 ٹکڑے ہو گیا، ہمارے نبی نے لاٹھی ماری تھی تو 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا۔ وہ بھائی صاحب معجزہ یا کرامت یہ اللہ جب چاہے ہو جاتا ہے، جب نہیں چاہے نہیں ہوتا۔ غزوہ بدر میں فرشتے اترے، جو انڈیا کے کسی گاؤں کا واقعہ اس میں اتر گیا۔ اب یہ تھوڑی کہ ہر جگہ فرشتے ہی اترتے رہیں گے، اللہ کی مرضی، جب چاہے اتار دے، جب چاہے نہیں اتارے۔ ہمارے حضرت نے بھی اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ اندرون سندھ کا، کچھ باطل لوگ تھے انہوں نے مدرسے پہ حملہ کیا، یہ واقعہ بھی میں نے حضرت سے خود سنا ہے، اندرون سندھ کا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں ٹھیڑی کا، دیکھو سندھ سے آئے ہوئے ہیں، یہ تصدیق کے لیے بھی مل گئے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کچھ باطل فرقے کے لوگ تھے، انہوں نے مدرسے پہ حملہ کیا، تو مدرسے کے بچے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ جو بلوائی آئے تھے نا، ان کی لاشوں پہ کوڑوں کے نشانات تھے، صحن، اور سب کے ایک ہی جگہ نشان تھا لاشوں پہ، جس کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی نے رکھ کے ڈنڈے ان کے یہاں ایگزیکٹ نشانے پہ مارے، جبکہ نہ کوئی ڈنڈا تھا وہاں اور نہ مارنے والے۔ اور نماز استسقاء کی کرامتیں تو اتنی ہوئی ہیں۔ ہماری دادی بیت تھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، میری سگی دادی کی بات کر رہا ہوں، سوتیلی دادی کی بات نہیں کر رہا۔ وہ واقعہ سناتی تھی ہمیں، اپنے آنکھوں دیکھے۔ ہمارے پاس تو اتنے واقعات ہیں کرامت کے بھائی، کیونکہ بزرگ ہیں نا ہمارے پاس، ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہیں ہمارے پاس۔ تم کمبختوں کے پاس بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے، شارٹ ہو گئے۔ میری دادی نے خود آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا، اور ہماری دادی صوم و صلات کی اس قدر پابند تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بس ایک جھوٹ بولتی تھی وہ، اللہ معاف فرمائے۔ جب وہ 80 سال کی ہوئی تو 10 سال سے دیکھ رہا تھا، 80 سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی وہ۔ جب بھی پوچھو اماں کہتے تھے ان کو، اماں آپ کی عمر کتنی؟ 80۔ ابے پچھلے سال بھی 80 تھی، اس سے پچھلے سال بھی 80 تھی، وہ شاید بھول گئی تھی۔ اور ایک غلطی تھی ان میں، پڑوسیوں کے ہاں جا کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں ڈرامہ دیکھتی تھیں بس، اور ڈرامے بھی اس زمانے کے یہ نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ معاف فرمائے، اچھا کام نہیں تھا ڈرامے دیکھنا۔ اور تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی، اور ڈرامہ بھی ایسے دیکھتی تھی ایسا لگتا تھا ڈرامہ نہیں ہے، یہ اوریجنل اسٹوری چل رہی ہے، گھس جاتی تھی ڈرامے کے اندر نا۔ اب جیسے کسی نے ڈانٹ دیا ڈرامے میں نا، شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا، ہائے ہائے تبصرہ کر رہی ہوتی ہے، بیچاری کا کیا قصور ہے جو اتنی زور سے ڈانٹ رہا ہے اس کو، اس طرح کیوں نا ان کا پروگرام چل رہا ہوتا تھا۔ پہلے لوگ اس طرح سے انجوائے کرتے تھے پورا، اللہ معاف۔ پھر کوئی رونے کا سین آتا تھا تو رو رہی ہوتی تھی بیٹھ کے، ہم کہتے تھے ڈرامہ ہے یہ، اوریجنل نہیں ہے۔ اور میں نے نہیں دیکھا ان کے اندر کوئی، یہ غلط تھا، غلط کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ کیا بیچاری، اب کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ باقی تلاوت نہیں چھوٹتی تھی کبھی ان سے۔ میں یہ اتنے فضائل اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ان کی خبر وہ جھوٹی نہیں ہے، فقہ ہی کی خبر تو قابل اعتماد ہے، شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور جو ان کے اندر غلطی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، تاکہ یہ نہ ہو مبالغہ آ رہا ہے آپ کہیں تمہاری دادی ہے مفتی صاحب کی تو مفتی صاحب بہت بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں۔ جو فالٹ تھا وہ ٹیکنیکل فالٹ وہ میں نے بتا دیا۔ ایک فالٹ کیا تھا کہ عمر نہیں بڑھ رہی تھی ان کی، دوسرا فالٹ کیا تھا بس 24 گھنٹے میں 8 بجے ایک ڈرامہ آتا تھا، وہ بھی پتہ نہیں کون سے 1980-82 کا ڈرامہ، تو وہ جا کے دیکھا کرتی تھی بس وہ ڈرامہ دیکھ کے واپس، اور اس میں بھی تسبیح ہاتھ سے چھوٹتی نہیں تھی، تسبیح کے ساتھ چلتا تھا وہ۔ اور ایک فالٹ اور تھا، کبھی کبھار ہلکی پھلکی پڑوسیوں کی غیبت، ہلکی پھلکی، چوری کا الزام وہ تو لگا بھی نہیں سکتے تھے، وہ تو ویسے کوئی تھا بھی نہیں، جو خواتین میں ہوتا ہے نا ہلکی پھلکی غیبت، کہ میں اس کے گھر گئی تو اس نے چائے کا نہیں پوچھا تو فلانا، اور وہ بھی ایسے ان کو ڈر لگتا تھا کہ اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے کہ آواز آہستہ کر لیتی تھی، جیسے میری والدہ سے مل کے غیبت کی پڑوسیوں کی، اور بہت آواز آہستہ کر کے،
میں حیران ہوتا تھا, آواز تو یہاں دوسرے کمرے تک نہیں پہنچ رہی, پڑوسیوں کے گھر میں تو پوری ایک دیوار ہے, تو آپ چیخ کے بھی بولو تو آواز نہیں جائے گی وہاں تک. لیکن ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ بھائی شاید ہم غلط کر رہے ہیں, تو بہت ہلکی آواز سے کہ میں ان کے یہاں گئی تھی, اس نے چائے کا نہیں پوچھا, اس نے کھانے کا نہیں پوچھا, خالی ڈرامہ دیکھ کے واپس آ گئی. یہ ہلکی پھلکی غیبت. ہماری والدہ بھی ایجڈ ہو گئی تھی, ہم نے خواتین کی خصلتوں کو بہت قریب سے سب دیکھتے ہیں, میں نے بھی دیکھا ہے. اب ہماری دادی ہماری اماں کے ساتھ مل کے پڑوسن کی بہت آواز آہستہ سے, ہماری اماں جب پڑوسیوں کے جاتی تو ان کے ساتھ مل کے ہماری دادی کی بہت آہستہ آواز سے, ہلکی پھلکی. کوئی یہ نہیں کہ مار دھاڑ لڑائی. میری والدہ تو بہو تھی نا میری دادی کی, تو ساس بہو میں ہلکی پھلکی تو ہوتی ہے, وہ ہلکی پھلکی بس اتنی کہ پڑوسیوں کے ساتھ مل کے ساس کے 2-4 الفاظ پہ کمنٹس کہ یہ جو انہوں نے مجھے لفظ بولا یہ تھوڑا نامناسب ہے, بس اتنی غیبت. جبکہ خدمتیں دبا کے ہو رہی ہیں. یہ جو آج کل ساس بہو کی قاتلانہ لڑائی ہے, اس کا تصور نہیں تھا. اور جب ہماری دادی پڑوسیوں کے ساتھ جاتی تو ہماری اماں کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی مل جل کے نہیں آئی سمجھو بات, غیبت ہلکی پھلکی. کیونکہ ہم وہ غیبتیں بہت قریب سے, کیونکہ جب وہ آہستہ سے بولتے تھے ہم بھی تھوڑا ایسے کر لیتے تھے کہ کیا چل رہا ہے پروگرام, تو بہت کیونکہ آج کی غیبتوں سے جب ہم کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہ غیبت ہمیں صغیرہ گناہ لگتی ہے, کبیرہ نہیں لگتی. کرنی وہ بھی نہیں چاہیے تھی, لیکن بہت ہلکی پھلکی. بس یہ 3 ٹوٹل ٹیکنیکل فالٹ کتنے ہوئے؟ ہلکی پھلکی, ہلکی آوازوں کے ساتھ چھوٹی سی غیبت کہ چائے کا نہیں پوچھا, یہ نہیں پوچھا. بس یہ نہیں کہ کوئی فساد ڈلوا کے لڑوا دو, طلاق. آج کل کیا ہو رہا ہے ایسی وہ ہے نا, عید پہ کسی کا وہ بڑے اچھے وہ آئے تھے کہ نندیں اپنی ماؤں کے گھر جا کے الحمدللہ 3 دن عید گزار کے بھابھیوں کو لڑوا کے پورا قافلہ واپس, بھابھیوں کو اپنے شوہروں سے لڑوا کے اور شوہروں نے اپنی نندوں کو اپنے شوہروں سے اور بہوؤں کو ساسوں سے لڑوا کے یہ سارے قافلے واپس رواں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف. یہ سیٹ اپ نہیں تھا. تو یہ چند ایک ہلکے پھلکے سے فالٹ ہے. اب ظاہر ہے انسان ہے, اللہ مغفرت فرمائے. باقی طہارت, صفائی, نماز کی پابندی, سفر ہو یا حضر ہو, میرا خیال ہے میری دادی کی جب وفات ہوئی ہے تو ان کی زندگی میں ایک نماز بھی باقی نہیں تھی جو انہوں نے قضا پڑھنی ہو. عفت, پاک دامنی, پردہ, نماز, تہجد, تلاوت, دعائیں. تو انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا کہ ہم ہندوستان میں قحط پڑا, سہارنپور کی بات ہو رہی ہے, سنسارپور کی بات ہو رہی ہے, ہندوستان میں قحط پڑ گیا, پانی نہیں ہے, بارش نہیں برس رہی. اب ان بزرگ کا مجھے نام یاد نہیں رہا, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور بزرگ تھے. وہ میں بچہ تھا جب دادی نے یہ واقعہ سنایا, میری عمر 13-14 سال ہوگی اس وقت. تو انہوں نے بتایا کہ اتنا شدید قحط پڑا کہ وہاں جو بھی بزرگ تھے مظاہر علوم میں, انہوں نے اعلان کیا ہم نماز استسقاء کے لیے جائیں گے, بارش کی نماز کے لیے جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں بھائی سب نکل گئے. کہہ رہے ہیں ہم جب جا رہے تھے تو ہندو لوگ بول رہے تھے کہ یہ بارش برسوا کے آئیں گے, اور دادی کہتی ہیں ہمیں بارش کے برسنے کا اتنا یقین ہوتا تھا کہ پہلے سے ٹینٹ اور تمبو اور دیگوں کا انتظام ہوتا تھا, وہیں لے کے جاتے تھے کہ جب بارش برسے گی نا تو تمبو لگا کے یہ سب مل جل کے چاول کھائیں گے خوشی میں, جو بھی بریانی پلاؤ جو بھی اس زمانے میں تھا. اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش برسے گی. اب انہوں نے کہا کہ ہم گئے, تمبو شمبو لگایا, ٹینٹ لگایا, دیگیں تیار ہونا شروع ہوئی ہیں, اور پھر سب نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا مانگی. بہت رونا دھونا, بہت دعائیں. اور کہتی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دعائیں ختم ہوئی ہیں اور ایک دم بادل آئے اور دے دن بارش برسنا شروع, اور وہ بارش برس رہی اور ہم کیا کھا رہے ہیں, چاول کھا رہے ہیں. یہ بھی تو کرامت ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دعائیں قبول ہونا کرامت نہیں ہے. کرامت کسے کہتے ہیں؟ اسباب سے ہٹ کے کام ہونا. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی مجھے اولاد مل جائے بڑھاپے میں, تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ اب کوئی کہے وہ تو دعا کس کی وجہ سے ہوا ہے. بھائی دعا کا قبول ہونا جبکہ اس کے کوئی اسباب نہ ہو, پھر یہ کرامت ہی ہے. بارش کا کوئی سبب نہیں ہے, محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کوئی امکان نہیں ہے, اور آپ دعا مانگے بارش ہو جائے, تو اٹ از کالڈ کرامت. یہاں سامنے کارنر کا گھر ہے, یہاں ایک ڈاکٹر رہا کرتے تھے ہندوستان کے, سوری وہ ڈاکٹر ان کے بیٹے تھے, خود وہ ڈاکٹر نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب کے والد تھے, انڈیا سے آئے تھے مائگریٹ کر کے. انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا ہے ہندوستان کا. کہتے ہم جا رہے ہیں, بارش ہو نہیں رہی, قحط پڑا ہوا ہے, جا رہے ہیں تو ہندو کہہ رہے ہیں یہ موسلے بارش برسوا کے آئیں گے دیکھنا. کہہ رہے ہم گئے انتہائی شدید گرمی میں, انتہائی تیز دھوپ, اتنا لمبا سجدہ کیا امام صاحب نے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کمر ہماری جل جائے گی, چمڑا جل جائے گا اس تیز دھوپ میں. اتنا گڑ گڑائے ہیں, اتنا روئے ہیں. کہہ رہے ہیں ابھی دعا ختم ہوئی نہیں ہے اور بارش ہونا شروع. کہتے ہیں ہم جب واپس آ رہے تھے تو ہندو ہنس رہے تھے اور بولے تھے یہ موسلے, مسلمان کو شاید موسلے کہتے ہیں, یہ اپنے خدا سے بارش برسوا کے آ گئے ہیں. ہنستے ہوئے, مذاق کی نیت سے نہیں, ویسے ہی کہ یہ دیکھو یہ بارش کے تو میں نے کئی واقعات اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سنے ہیں. تو یہ بھی کرامت ہے. آج نہیں ہوتی یہ کرامتیں, آج نماز استسقاء ہوتی ہے, بارش نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ بزرگ جو مانگنے والے وہ میرے جیسے نالائق ہوتے ہیں اور آپ جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں. آپ ہنس رہے ہو میری نالائقی پر, آپ کون سا بہت نیک ہو؟ ہم سب ایک جیسے ہیں میرے بھائی. آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی, ہماری دعاؤں میں جان نہیں ہے. نماز استسقاء کی روح ہے گناہوں سے توبہ,
نماز استسقا کی روح کیا ہے؟ گناہ سے توبہ. اور ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں گناہ سے توبہ کا تصور ہمارے دماغوں میں نہیں ہوتا. پہلے گناہ کم تھے, 2-4 گناہ تھے, لوگ توبہ کر لیتے تھے جا کے. 2-4 گناہ ہوتے تھے. زنا تھا نہیں سوسائٹی میں, شراب تھی نہیں, ٹک ٹاک فیس بک پہ لڑکیوں کو دیکھنا تھا نہیں, فحش فلمیں بولو تھی نہیں, عورتیں بے پردہ ہوتی نہیں تھیں, وہ تو سب پردے دار نظام پردے کا تھا. 2-4 کسی سے گناہ ہوتے تھے, وہ جا کے نماز استسقا میں رو رو کے معافی مانگ لیتا تھا. امام صاحب اپنی طرف سے, اس کی طرف سے, سب کی طرف سے معافی مانگتے, دھل دھلا جاتا صاحب, اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا شروع. اب تو میرے بھائی نماز استسقا پڑھنے ایسے جاتے ہیں سوٹ ٹائی لگا کے, جیسے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جیب میں موبائل ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنی گرل فرینڈ کو میسج بھیجتے ہیں میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے, امام صاحب نے کہا نماز استسقا ہوگی. پھر وہاں جا کے اپنی سیلفی کھینچ کے بھیج رہا ہوتا ہے, دیکھو میں دعا مانگتا ہوا کیسا لگ رہا ہوں, یادگار تصویر ہے, یاد رکھنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور واپسی پہ ارادہ ہوتا ہے کہ دوبارہ فلم دیکھنے کا, کہ نئی فلم آئی ہوئی ہے, سلام پھر کے جب گھر جائیں گے تو وہ فلم دیکھیں گے. جو خواتین نماز پڑھنے جاتی ہیں استسقا میں, وہ خوشبوئیں لگا لگا کے, بے پردہ ہو کے, تو اللہ کہتا ہے جب تم ہی مخلص نہیں ہو, تم توبہ ہی نہیں کرنے چاہتے. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. توبہ کرنے سے بارشیں کھل جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ گاروں پہ بارشیں نہیں برستی, تو سب پہ اللہ کی نعمت تو سب کو ملتی ہے, لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بارش رکتی ہے, تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے توبہ. وہ توبہ کہاں ہوتی ہے آج کل؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ لوگوں کے گناہ اس قابل ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بارشیں روک لی جائیں. قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, لیکن اللہ کو جانوروں کا خیال ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے, اللہ برساتا رہتا ہے بارشوں کو. کبھی اپنی کرامت ظاہر کرنے کے لیے, گناہوں سے توبہ کروانے کے لیے روک لیتا ہے, تاکہ یہ ویسے توبہ نہیں کرتے تو بارش برسوانے کے لیے توبہ کر لیں. لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ہم 27ویں رات کو بھی جو توبہ کر رہے ہوتے ہیں نا, مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جہاں بزرگ ہوتے ہیں کرامتیں بھی بولو ہوتی ہیں. ہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, ایسی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے جو اسباب کی دنیا میں لگتا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, ہو جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کرامت کا باب, یعنی کرامت آپ نے جب کسی بزرگ کی مان لی, یا یہ مان لیا کہ کرامت واقع ہو سکتی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو بھی اٹھا کے جو بھی پھینکتا رہے آپ لپیٹتے رہے بیٹھ کے. کوئی بھی کچھ بھی بول دے میرے ساتھ یہ ہوا, آپ نے کہا بالکل یہ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ, میں ہمارے بزرگ کے ساتھ یہ ہوا. بھائی ذریعہ کیا ہے؟ مستند ذریعہ ہو, اور جس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی توحید پرست ہو, اور اتباع سنت, متبع سنت ہو, وہ سنت کو فالو کرتا ہو, تو مانا جائے گا. اگر ذریعہ ہی مستند نہیں ہے, جو بیان کرنے والا وہ انٹرنیشنل پھینکو ہے, وہ مشہور ہے کہ یہ پھینکتا رہتا ہے, اس کا کام ہی یہی ہے, یا جس کی کرامت بیان کی جا رہی ہے وہ بزرگ ہی نہیں ہے, تو پھر ہم نہیں مانیں گے اس کو. ایسے تو کچھ بھی بیٹھ کے لاتے رہو مارکیٹ میں اور لوگ لپیٹتے رہے بیٹھ کے. میں نے بتایا تھا نا ایک صاحب پروفیسر صاحب تھے, وہ آتے تھے ہمارے اسکول میں, وہ آتے ہی اپنی تعریفیں شروع کر دیتے, اتنی تعریفیں کرتے ہم بیزار ہو گئے. ہم نے کہا اتنا نیک کوئی انسان ہو نہیں سکتا. تو پھر بچے شرارتی ہوتے ہیں, بچے کیا کرتے ہیں, وہ ٹیچر کے نا وہ یوں بیٹھ کے نا یوں, ایک بچے کو میں نے دیکھا وہ یوں کر رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ یہ پھینک رہے ہیں, میں مانجا لپیٹ رہا ہوں. پتنگ کا مانجا نہیں ہوتا. اسکول کے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. وہ پروفیسر نہیں تو سوری اسکول ٹیچر تھے, وہ آتے تھے اسکول میں اور اپنی تعریفیں بچوں کے سامنے, ہم بچے تھے ہمارے سامنے شروع کر دیتے. ٹیچر کا احترام ہے, لیکن آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ ڈیلی نا میں ایسا ہوں, میں ویسا, میں اتنا قابل, وہ اپنی قابلیت, وہ تھے بھی قابل ٹیچر تھے واقعی. وہ تھے کیمسٹری کے ٹیچر تھے, بہت قابل تھے. اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اللہ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ مغفرت فرمائے, زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو وہ آ کے کیا کرتے تھے, میں اتنا قابل ہر وقت. پہلے دن تو ہم نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ, پہنچے ہوئے ٹیچر ہمارے تھے, واقعی قابل تھے وہ, ایسا نہیں کہ. اگلے دن آئے پھر میں ایسا. ہم نے کہا یقیناً اللہ نے نوازا ہے بھائی. تیسرے دن آئے پھر میں روزانہ ہی ان کا 15 سے 20 منٹ اپنی تعریفوں میں چلتا تھا. تو ایک دن میں نے ایک طالب علم کو دیکھا, اسٹوڈنٹ کو دیکھا, وہ ڈیسک میں نا وہ یوں کر رہا ہے. میں نے کہا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ کوئی بیماری ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں وہ پتنگ کا مانجا جو ہے نا, پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یہ پھینک رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں؟ لپیٹ رہا ہوں. میں نے کہا یار ٹیچر کا ایسا نہیں کرتے میرے بھائی. تو کہہ رہے ٹیچر کو بھی تو دیکھو یار, پھینکے جا رہے ہیں, بس کرو بھائی, اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا. وہ کچھ نہ مجھے لگتا ہے بیچارے وہ نفسیاتی سے ہو گئے تھے, کیونکہ بعض دفعہ انسان میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں, تو اس کے دماغ میں پھر وہ ایک چیز انسٹال ہو جاتی ہے, تو وہ پھر وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ کچھ نیک ہوں. بھائی ہیں بس ٹھیک ہے, لوگ کہیں کہ آپ نیک ہیں, آپ خود نہ بتائیں. ہم نے اپنی دادی کی جو کوالٹیز بیان کی, ہماری دادی نہیں کہتی تھی میرے اندر یہ کوالٹی ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے. تو پہلے زمانے میں دادیاں بھی ہوتی تھیں یار, اب تو شادیاں عورتوں کی اتنی دیر سے ہو رہی ہیں, دادی نانی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہیں. بتاؤ 40 سال میں کسی خاتون کی شادی ہو, وہ دادی بنے گی؟ ایک تو پہلا بچہ, امکان جتنا عورت کی لیٹ شادی ہوگی نا, بچہ پیدا ہونے کا امکان اتنا ہی کم ہو جاتا ہے, تو بانجھ پانا بڑھ جاتا ہے. پھر بچے میں بیماریوں کا امکان بڑھ جاتا ہے. کزن میرج کے اتنے نقصان نہیں ہے پتہ ہے آپ کو, جتنا 35 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے میں ڈس آرڈر ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن کزن میرج کو بڑا وہ کیا جاتا ہے, حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, اور جلدی شادی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی.
ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ जाता है देर से शादी होने में. खैर, तो अब दादियां बनना ही खत्म. मार्केट से दादियां क्या हो रही हैं? शार्ट. अपनी शादी इतनी देर से हुई है, फिर बच्चा कब पैदा होगा, वो कम वक्त बड़ा कब होगा, बड़ा भी नहीं हो रहा होता वो. फिर वो एक आदमी की छोटे कद की खातून से शादी हुई, बच्चे इतने इतने इतना, खर्चा पूरा हो रहा है, खिलाई पे बच्चे बड़े नहीं हो रहे, बच्चे बड़े नहीं हो रहे. तो इसकी बीवी बच्चों को खाना खिला रही है, जल्दी खाओ बड़े हो जाओगे. वो कहता है ये बड़े नहीं होंगे, क्योंकि उसको तकलीफ ही हो रही थी, इतना मेरा पैसा खर्च हो रहा है. अब अम्मा का कद चूंकि छोटा था, लिहाजा बच्चे क्या हो रहे थे, तो जल के कहता है ये बड़े नहीं होंगे. इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए, ये कह रही और छोटे होंगे. तो जिसका पैसा खर्च हो रहा हो ना, उसका खून पसीना जलता है कि बड़े क्यों नहीं हो रहे. तो एक तो निकाह इतनी देर से हो रहा है, फिर वो नाना दादा कब बनेंगे, दादी नानी कब बनेंगे, सारे परिवार की ऐसी की तैसी हो. हमने अपनी दादी की मोहब्बत देखी है, नाना नानी की मोहब्बत देखी है, इसलिए हमें दादा दादी नाना नानी की कदर है. और हम भी चाहते हैं कि जवानी में नाना दादा बन जाए. नाना तो बन गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, दादा नहीं बन सका. बहुत माजरत चाहता हूं आप लोगों से, इतनी बातें कर रहा हूं. और इस साल मेरे बेटे लेट पैदा हुए ना, बच्चियां पहले, तो वो नाना बन गया. दुआ करो, कोशिश में तो हूं. कल मैं कोई रेंट पे घर देखने गया, तो किसी ने मुझे 500 गज का घर दिखा दिया, बहुत बड़ा, एक फैमिली को रखना था. तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा घर है. कह रहे नहीं आपके तो इतनी बड़ी फैमिली. मैंने कहा वो सारी फैमिली एक साथ थोड़ी रहती हैं. तो मुझे कहने लगे ये भी एक फैमिली के लिए बहुत है. मैंने कहा अगर मुझे पहले पता होता ना इतना बड़ा घर रेंट पे मिलेगा, तो मैं थोड़ी स्पीड और तेज रखता, थोड़ी स्पीड और तेज रखता. खैर ये मजाक है. ये औलाद किसकी तरफ से मिलती है भाई? अल्लाह की तरफ से मिलती है. ऑस्ट्रेलिया में बच्चा पैदा करने पर ना अलाउंस मिलता था, तो पाकिस्तानियों ने क्या किया, वहां जाके रोजगार ही यही बना लिया कि बच्चे ही पैदा करते रहो और पैसे मिलते रहेंगे. नॉर्वे में आज से 2-2.5 साल पहले एक बच्चा पैदा करने पर जो पैसे मिलते हैं वो पाकिस्तानी हिसाब से 20 लाख रुपए थे. अब का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो ग्रोथ रेशो ही खत्म हो रहे हैं उन कौमों का, नस्लें ही बढ़ रही हैं. तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही था. 20 लाख तो नहीं, कुछ कम मिलते होंगे, $12 मिलते थे. तो अब वो पाकिस्तानियों ने उससे इतना फायदा उठाया, क्योंकि काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरी कैस्टें लगी हुई हैं, बयान लगे हुए हैं और स्पीड बच्चे ही बच्चे. तो वहां की गवर्नमेंट ने ये सहूलत ही खत्म कर दी. तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया मेरा पहला सफर हुआ, मैंने कहा देखो सहूलत तो खत्म हो गई है, स्पीड खत्म नहीं होनी चाहिए. सहूलत खत्म हो गई है, स्पीड हल्की मत करो, बढ़ाओ ग्रोथ रेशो भाई. खैर, तो खुलासा ये निकला कि जिनके यहाँ बुजुर्ग होते हैं उनके यहाँ, मैं बात क्या कर रहा था यार, इधर किधर से स्पीड पे कहां से आ गए. हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो घरों में दादियां भी हों, नानियां भी हों, नाना भी हों, दादा भी हों, अब्बा भी हों, अम्मा भी हों, पूरा खानदान हो, बहुएं भी हों, दामाद भी हों. इट इज कॉल्ड खानदान. तो खानदानों को हलाक मत करो, निकाह भी जल करो, नस्ल भी बढ़ाओ, खुशियां समेटो. और वो 500 गज के घर जो मुझे दिखाए जा रहे हैं उसमें बंदा है नहीं. तो मैंने कहा मैं ऐसी हमाकत नहीं कर सकता, बंदे ना हो और फुटबॉल का मैदान उसमें आदमी रह रहा हो. खैर, तो दुआएं भी कबूल होती हैं मेरे भाई. अच्छा, ऐन मुमकिन है किसी को ख्याल हो कि हम तो गुनाहगार हैं, नमाज इस्तिस्का में तो तौबा करने वालों की दुआएं कबूल होती हैं, तो क्या हम दुआ मांगना छोड़ दें, क्या हम नमाज इस्तिस्का पढ़ना छोड़ दें? भाई देखो, जैसे नालायक होते हैं ना, अल्लाह का मामला उनके साथ फिर वैसे ही होता है. तो हम सभी नालायक हैं. कभी भी अपनी बुराई की वजह से जो नेकी हम कर रहे हैं वो नेकी नहीं छोड़ी जाती, खूब समझ लो. यकीनन गुनाह रुकावट बनता है दुआ की कबूलियत में. तो इसका हल ये नहीं है कि हम दुआ मांगना छोड़ दें, इसका हल ये है कि गुनाह से बचने की कोशिश करें. दुआएं मांगनी पड़ेंगी. उलमा कहते हैं बारिशें बंद हो जाएं, हल ये है कि नमाज इस्तिस्का के लिए जाओ और गुनाहों से सच्ची मुच्ची की तौबा करो. लेकिन अगर सच्ची मुच्ची की तौबा की तौफीक नहीं मिल रही, तो क्या नमाज इस्तिस्का ही ना पढ़े? ना ना ना, जो एक खैर का काम था वो तो करना पड़ेगा. वो फिर अल्लाह की मर्जी, बारिश दे या ना दे, हो सकता है उस वक्त ना दे, 6 दिन के बाद दे दे. बल्कि उन दुआओं में एक दुआ को ऐड किया जाए कि अल्लाह मुझसे गुनाहों से तौबा करवा ले, मुझे गुनाहों से बचने की तौफीक दे दे. मैंने ऐसे लोग भी दुनिया में देखे हैं जो गुनाहगार थे, गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, अल्लाह हमसे गुनाह नहीं छूटता, तू हमसे छुड़वा दे. रोए अल्लाह के सामने, अल्लाह हमसे हिम्मत नहीं हो रही, तू छुड़वा दे हमसे. अल्लाह ने छुड़वा दिया उनसे. ऐसे लोग भी हमारे इल्म में. अल्लाह हमसे हिदायत के रास्ते पे नहीं चला जाता, तू पेशानी के बालों से पकड़ के हमें सीधे रास्ते पे चला दे. बाकी कोशिश करे इंसान, लेकिन दुआ ऐसे मांगे कि भाई मैं तो बेबस हूं, अल्लाह तू जबरदस्ती चला दे. तो इसलिए दुआ से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे आपको गुनाह से बचने की तौफीक मिल रही हो या तौफीक ना मिल रही. ये दुआएं ही आपसे गुनाह छुड़वाएंगी, ये दुआ ही गुनाह छुड़वाएगी. और इससे हमें यह भी पता चला कि अल्लाह वालों के हाथ पे चूंकि करामतें होती हैं जाहिर, तो ये इसकी अलामत होती है कि अल्लाह इनसे खुश है. इन करामत का मतलब किसी की तकरीम, इकराम से है. ये इकराम, इज्जत देना, अल्लाह उनको एक रिस्पेक्ट दे रहा है.
جیسے شہیدوں کے خون کی خوشبو ہم نے اپنی ناک سے سونگھی ہے تو اللہ ان کو ایک رسپیکٹ دے رہا ہے. حالانکہ اصل خوشبو تو آخرت میں ہوگی, لیکن اللہ بعض دفعہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں, تو یہ بتا دیتے ہیں میں ایک رسپیکٹ دے رہا ہوں, ان کو عزت دے رہا ہوں. اب یہ نہیں ہے کہ جس کے شہید کے خون سے خوشبو نہیں آ رہی تو اللہ اس کی معاذ اللہ کوئی اس کو رسوا کر رہا ہے, نہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے خوشبو آئے یا نہ آئے, شہید شہید ہے. تو جب اللہ کا کسی سے اتنا قریبی مقام ہوتا ہے تو پھر کیا ملتا ہے ہمیں قرآن و سنت میں؟ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. دیکھو کسی گناہ پہ نا اتنی بڑی سزا اللہ نے نہیں سنائی جتنی سود کھانے والے کے بارے میں. اللہ کہتے ہیں سود خور کے بارے میں کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ جب کسی دشمن کے خلاف ہوتا ہے, میدان میں آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو دشمن کی ہر چیز حلال ہوتی ہے آپ کے لیے. اس کا مال غنیمت ہوتا ہے, وہ بھی چھین سکتے ہو آپ. لوگ چھینتے ہیں نا, فوجیوں کا ٹینک چھین لیا, اس کے جیکٹ چھین لی, اس کا اسلحہ چھین لیا, وہ سب غنیمت ہے. اور اس کی جان بھی لے سکتے ہو آپ, اس کو میدان جنگ میں قتل بھی کر سکتے ہو, اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہو. تو جب آپ کسی سے دشمنی کرتے ہو اور دشمنی میں اعلان جنگ کر دو, تو اس سے بڑی دشمنی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی. پھر اس کی عزت, اس کی جان, اس کا مال سب غیر محفوظ. اللہ نے 2 جرائم ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا کہ میرا ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. نمبر 1 جو سود کھاتے ہیں, نمبر 2 جو بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں, توہین کرتے ہیں. من عادى لی ولیا, جو میرے کسی دوست سے دشمنی برتے گا, فقد آذنتہ بالحرب, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ. اس کو اللہ پنپنے نہیں دیتے, دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں. میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو صحابہ, تابعین, بزرگان دین کو برا بھلا کہتا ہو اور پھر بھی اس کے چہرے پہ رونق باقی ہو. ایک شخص میں نے ایسے دنیا میں نہیں دیکھا. اور ان لوگوں کی موت بہت بری ہوتی ہے. اس لیے اپنی زبانوں کو علماء, صلحاء, بزرگان دین کے خلاف بولنے سے محفوظ رکھو. سعودی عرب کے ایک صاحب تھے, بڑے نیک پرہیزگار عربی, بہت پرانا واقعہ یہ بھی, میرا خیال ہے میری عمر 23-24 سال ہوگی اس وقت. پہلے عرب لوگ آیا کرتے تھے پاکستان میں بہت, سعودی, اب تو حالات کی وجہ سے نہیں آ رہے, یا واللہ عالم. تو میری ان سے تھوڑی گپ شپ ہو گئی. تو کوئی سعودی عرب کے عالم تھے جن کے کسی فتوے پہ کسی کو اشکال تھا, مجھے بھی اشکال تھا, اب ہم پاکستانی. تو میں نے ان عالم کے خلاف تھوڑا سا 2-4 الفاظ بول دیے غلط, کہ وہ تو ایسے ہیں, وہ تو ویسے ہیں. اس عرب عالم نہیں تھا, وہ عامی آدمی تھا. اس سعودی کی بات آج تک مجھے یاد ہے. اس نے کہا لحم العلماء مسموم. اس نے کہا, مجھے نصیحت کی, مجھ سے عمر میں بڑے تھے وہ, کہا علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے. بس یہ الفاظ کہے اور میں چپ, ڈر گیا, میں چپ ہو گیا. میں سمجھ گیا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کے الفاظ کیا تھے؟ لحم العلماء مسموم, علماء کا گوشت بہت زہریلا. میں سمجھ گیا کیا کہا انہوں نے, بس پھر میں نہیں بولا ان عالم کے خلاف. کیا مطلب؟ جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں, تو قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اس کا مردہ کا گوشت کھا رہے ہو آپ, اس کا گوشت کھا رہے ہو آپ. تو انہوں نے کہا علماء کا گوشت سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے. ایک عام مسلمان کا گوشت وہ بھی زہریلا ہے, اچھا کام نہیں ہے غیبت کر کے کسی کا گوشت کھانا, لیکن کسی عالم, کسی بزرگ کا گوشت سب سے زیادہ زہریلا ہے. زہر کھانے سے, جس کا زہر ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا, جو کھائے گا اس کو نقصان ہوتا.